دوستو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیماری کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ انہوں نے سخت سردی والے دن غسل کیا تو انہیں بخار ہو گیا، جو 15 دن تک جاری رہا۔ آپ ان دنوں نماز کے لیے مسجد نہیں جاتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین آپ کی تیمارداری کرنے آتے تھے۔ سب سے زیادہ خبرگیری حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے۔ جب ان کی بیماری شدید ہو گئی تو ان سے عرض کیا گیا، ہم آپ کے لیے طبیب بلائیں؟ تو فرمایا، طبیب نے مجھے چیک کر لیا ہے اور وہ کہتا ہے بے شک میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب سے میں خلیفہ بنا ہوں اس دوران میرا جتنا مال بڑھا ہے وہ میرے بعد والے خلیفہ کو پہنچا دینا۔ ہم نے ان کا مال چیک کیا تو ایک نوبی غلام تھا جو ان کے بچے کھلاتا تھا، اور ایک اونٹ تھا جو ان کے باغ کو سیراب کرتا تھا۔ ہم نے یہ دونوں چیزیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیج دیں تو وہ رو پڑے اور روتے روتے فرمایا، ابو بکر پر اللہ کی رحمتیں ہوں، انہوں نے اپنے بعد والوں کو شدید مشکل میں ڈال دیا ہے۔ اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی مروی ہے، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آخری مرض میں مبتلا ہوئے تو میں ان کے پاس گئی۔ وہ موت کی سختیاں جھیل رہے تھے، ان کی روح سینے میں تھی۔ میں نے ان کی یہ حالت دیکھ کر یہ شعر پڑھا، قسم ہے جب روح سینے میں اٹک جائے اور گلے سے آوازیں آنا شروع ہو جائیں تو کسی جوان کو اس کا مال و دولت کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری طرف غصے سے دیکھا، پھر فرمایا، اے ام المومنین، یہ بات ٹھیک نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان بالکل سچا ہے، اور موت کی سختی حق الیقین یعنی موت کو لے آتی ہے۔ کہا جاتا ہے یہی ہے وہ موت جس سے تو بھاگتا تھا۔ پھر فرمایا، اے عائشہ، اپنی اولاد میں سے تم مجھے سب سے زیادہ پیاری ہو۔ میں نے تمہیں ایک باغ کا تحفہ دیا تھا، میرے دل میں اس کے متعلق خلش سی ہے، لہٰذا تم وہ باغ میری وراثت میں واپس کر دو۔ میں نے عرض کیا، جی ہاں، وہ میں نے آپ کو واپس کیا۔ آپ نے فرمایا، آگاہ رہو، جب سے میں مسلمانوں کا خلیفہ بنا ہوں میں نے ان کا کوئی دینار یا درہم نہیں کھایا، البتہ میں نے ان کے مال میں سے روکھا سوکھا کھا کر گزارا کیا اور کھردرے لباس پہنے۔ اس وقت میرے پاس مسلمانوں کے مال میں سے صرف ایک حبشی غلام اور یہ پانی لانے والا اونٹ اور اس پر رکھا جانے والا گدا ہے۔ جب میں فوت ہو جاؤں تو تم یہ چیزیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دینا اور ان سے آزاد ہو جانا۔ میں نے ان کے حکم کی تعمیل کی۔ جب قاصد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ چیزیں لے کر گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر روئے کہ ان کے آنسوؤں سے زمین تر ہو گئی۔ وہ کہنے لگے، اللہ ابو بکر پر رحم فرمائے، انہوں نے اپنے بعد والوں کو بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے۔ اللہ ابو بکر پر رحمتیں نازل فرمائے، انہوں نے اپنے خلفاء کو سخت آزمائش میں ڈالا ہے۔ اللہ ابو بکر پر رحم کرے، انہوں نے اپنے بعد والوں کو شدید امتحان میں ڈال دیا ہے۔ ایک اور روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات کے وقت فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وظیفہ لینے کے لیے مجھے اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک میں نے دوران خلافت بیت المال سے 6000 درہم نہ لے لیے۔ میرا فلاں مقام والا باغ اس کے بدلے بیت المال میں جمع کرا دینا۔ جب آپ فوت ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بتا دی گئی۔ وہ کہنے لگے، اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحم فرمائے، یقیناً انہوں نے یہ کام اس لیے کرنا پسند کیا کہ کسی کو کسی طرح کی تنقید کا موقع نہ ملے۔ دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان واقعات سے بیت المال کی امانت داری میں ان کے خوف الہی کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس عظیم خلیفہ نے مسلمانوں کے امور کی نگہبانی کے لیے اپنے ذرائع آمدنی، تجارت وغیرہ موقوف کر دیے اور خلافت کی ذمہ داریوں میں منہمک ہو گئے، اس لیے بیت المال سے اپنی ضروریات کے بقدر لینے پر مجبور ہو گئے۔ وہ صرف اس قدر لیتے تھے جس سے رگ و جان بحال رہے، ستر پوشی کا سامان ہو جائے، جبکہ وہ مسلمانوں کے لیے جو عظیم خدمات سر انجام دے رہے تھے ان کا حق تو ساری دنیا کے خزانے بھی ادا کرنے سے قاصر تھے۔ پھر جب ان کی موت قریب آئی تو انہوں نے مسلمانوں کا باقی ماندہ حقیر سا مال بھی واپس کر دیا تاکہ وہ اپنے رب کے پاس پوری طرح مطمئن ہو کر جائیں۔
ان کا دل صاف ہو اور نفس پاکیزہ ہو، تقوی کے علاوہ ان کے کندھوں پر کوئی بوجھ نہ ہو، ان کے ہاتھ ایمان کے علاوہ ہر چیز سے خالی ہوں، بلا شبہ اس میں عقل والوں کے لیے زبردست تبلیغ اور نصیحت ہے۔ اسی طرح بیت المال سے لیے گئے وظیفے کے بدلے میں اپنا باغ مسلمانوں کو دے دینا بھی آپ کے کمال، ورع اور زہد کی دلیل ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کا عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو جائے اور وہ دنیاوی آسائشوں میں سے کوئی حقیر سی چیز بھی حاصل نہ کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مرض 15 دن جاری رہا، حتیٰ کہ جب 13 ہجری 22 جمادی الاخر کو سموار کا دن ہوا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس دن فوت ہوئے تھے؟ میں نے جواب دیا، سموار کے دن۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ میں آج دن کو یا رات کو کسی وقت فوت ہو جاؤں گا۔ پھر پوچھا، تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنی چادروں میں کفن دیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا، یمن کی دھاری دار 3 چادروں میں، اس میں قمیض اور امامہ نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میری چادر میں زعفران یا گیرو کا نشان ہے، اسے دھو دینا اور دیگر 2 چادریں ملا کر میرا کفن بنا دینا۔ ان سے عرض کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ عطا کیا ہے، خوب احسان فرمایا ہے، ہم آپ کو نئی چادروں میں کفن دیں گے۔ انہوں نے فرمایا، زندہ شخص کو نئے لباس کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے تاکہ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے، جبکہ میت کا انجام تو گلنا، سڑنا اور لباس کا بوسیدہ ہونا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت کی کہ انہیں ان کی بیوی حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ غسل دیں اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے جو آخری صدا نکلی وہ قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ تھی، جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ تم مجھے مسلمان فوت کر اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر اہل مدینہ بہت غمگین ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی وفات اہل مدینہ کے لیے نہایت حزن و ملال کا باعث بنی۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بہت روئے، تیزی سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آئے اور آپ کے قریب کھڑے ہو کر فرمایا، اے ابو بکر، اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب، دوست، سقائے رازدان اور مشیر خاص تھے۔ آپ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور سب سے زیادہ یقین و ایمان والے تھے، سب سے زیادہ اللہ کا خوف کھانے والے، اللہ کے دین میں سب سے زیادہ مضبوط اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑھ کر محافظ تھے، اسلام کے سب سے بڑھ کر شہدائی تھے اور سب سے بہترین ساتھی تھے۔ آپ کے مناقب سب سے اعلیٰ ہیں، ہر نیک کام میں سب سے آگے رہے، آپ کا درجہ سب سے بلند ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت و کردار کے سب سے زیادہ مشابہ تھے۔ آپ سب سے افضل مقام و مرتبے والے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ مکرم تھے۔ اللہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کی طرف سے افضل ترین جزا عطا فرمائے۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق اس وقت کی جب لوگ انہیں جھٹلا رہے تھے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان اور آنکھوں کی حیثیت رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی کتاب میں صدیق قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ ہے، اور جو شخص سچائی یعنی دین حق لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی وہی لوگ متقی ہیں۔ آپ نے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی جب لوگوں نے بخل کیا، جب مشکلات میں لوگ پیچھے ہٹ گئے تو آپ نے ان کا ساتھ دیا، اور سب سے اعلیٰ ساتھ مشکلات کے وقت کا ساتھ ہے۔ آپ غار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے اور اللہ نے آپ کو ثانی اسنین کے لقب سے پکارا ہے۔ آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے والے تھے، ہجرت میں ان کے ساتھی تھے۔ جب لوگ مرتد ہوئے تو آپ نے اللہ کے دین اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں بہترین جانشینی کی۔ آپ نے وہ کردار ادا کیا کہ کسی نبی کے ساتھی نے ایسا کردار ادا نہیں کیا۔ آپ دین حق کی حمایت کے لیے اس وقت کھڑے ہوئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ
کمزوری کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ آپ نے اس وقت مقابلہ کیا جب صحابہ کرام عاجز آ گئے۔ جب وہ ضعف کا شکار ہوئے تو آپ نے طاقت کا مظاہرہ کیا، اور آپ نے منہج نبوی پر اس وقت ثابت قدمی دکھائی جب صحابہ کمزور ہو رہے تھے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے عین مطابق بدنی طور پر کمزور مگر اللہ کے معاملے میں نہایت طاقتور تھے۔ آپ تواضع اختیار کرتے تھے جبکہ اللہ کے ہاں آپ بہت عظیم تھے۔ لوگوں کی نظر میں عظیم المرتبت اور ان کے دلوں میں بلند مقام والے تھے۔ کسی شخص کو آپ کے بارے میں طعن و تشنیع کرنے کا کوئی موقع نہ تھا۔ آپ کے نزدیک کمزور شخص قوی تھا جب تک کہ آپ اس کا حق اسے نہ لے دیتے۔ قریبی رشتہ دار اور دور والا سب اس معاملے میں آپ کے نزدیک برابر تھے۔ آپ کو وہ شخص زیادہ محبوب تھا جو اللہ تعالیٰ کا زیادہ خوف کھانے والا فرما بردار ہوتا تھا۔ آپ کا معاملہ کھرا، سچا اور نرمی والا تھا۔ آپ کا فرمان فیصلہ کن اور حتمی ہوتا تھا۔ آپ نرم، حلیم اور محتاط تھے۔ آپ کی رائے علم و عزم والی تھی۔ آپ کے ذریعے دین کو اعتدال، ایمان کو تقویت اور اللہ کے دین کو غلبہ نصیب ہوا۔ اللہ کی قسم آپ بہت آگے نکل گئے اور آپ نے پیچھے والوں کو تھکا دیا، اور آپ شاندار کامیابی سے ہمکنار ہو گئے۔ ہم آپ کی وفات حسرت آیات پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں۔ ہم اللہ کی قضا پر راضی ہیں۔ اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی وفات جتنا صدمہ مسلمانوں کو کبھی نہ ہوگا۔ آپ دین کے لیے عزت، حفاظت اور حمایت کا سبب تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملائے اور ہمیں آپ کے اجر و ثواب سے محروم نہ کرے، نہ ہمیں آپ کے بعد گمراہ کرے، آمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام پورا ہونے تک لوگ خاموش رہے، پھر وہ زاروں کے تار رونے لگے اور با آواز بلند کہنے لگے، آپ نے بالکل سچ کہا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفن دے دیا گیا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، مجھے اس کفن میں لپٹے ہوئے شخص سے بڑھ کر کوئی شخص محبوب نہیں جو اپنے درخشاں نامہ اعمال کے ساتھ اللہ کے پاس جا رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 63 سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ تمام روایات اس پر متفق ہیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنی عمر پائی۔ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کی بیوی حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو غسل دیا اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا، اور آپ کا سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں کے برابر رکھا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ کو قبر میں اتارنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کا بیٹا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر میں اترے۔ آپ کی لحد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے ساتھ ملا دیا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آفاق عالم میں دین الہی کی نشر و اشاعت کے لیے عظیم جہاد کرنے کے بعد دنیا سے اس طرح رخصت ہوئے کہ انسانی تاریخ اس عظیم ہستی کو ہمیشہ یاد رکھے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا پرچم ہر طرف لہرایا اور آپ کے لگائے ہوئے پودے کی آبیاری کی۔ آپ نے عدل و انصاف اور حریت کے بیج بوئے اور شہداء کے قیمتی اور پاکیزہ خون سے ان کی آبیاری کی، جس کے نہایت شاندار نتائج نکلے۔ آپ علوم و ثقافت اور فکر و نظر میں سبقت لے گئے۔ تاریخ انسانی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمیشہ شاندار الفاظ میں یاد کرتی رہے گی، کیونکہ انہوں نے اپنے شاندار جہاد اور عظیم صبر و ثبات کے ذریعے سے دور ارتداد میں دین اسلام کی حفاظت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے عظیم اور مثالی فتوحات سے نوازا، جن کی بدولت دعوت اسلام کریا کریا نگر نگر اکناف عالم میں پھیلتی چلی گئی۔ دوستو، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کہہ دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر الانبیاء ہیں، زمین پر چلنے والوں میں سے سب سے اعلیٰ و برتر ہیں۔ رسولوں کے صحابہ میں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سب سے عظیم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہیں۔
میں ان دونوں پر قربان جاؤں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کے لیے پیدا کیے گئے۔ یہی وہ دو احباب ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کے لیے میدان میں نکل آئے اور ان کی مدد کی۔ وہ دونوں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر ہیں۔ ان دونوں کی بیٹیاں وحی الہی کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب بیویاں ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد عمر رضی اللہ تعالی عنہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ ترین صحابہ ہیں۔ یہ دونوں والد اور دونوں بیٹیاں کیسی خوش نصیب ہیں۔ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں آپ کے ایسے وزیر ہیں جو ہر فضیلت والے عمل میں باہم مقابلہ کرتے ہیں۔ وہ دونوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں اور کان ہیں۔ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس محو استراحت ہیں۔ وہ دونوں مسلمانوں کے لیے نہایت مشفق اور دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مضبوط پہاڑ تھے۔ ان دونوں میں سے زیادہ پاکیزہ، زیادہ قوی، زیادہ اللہ سے ڈرنے والے، ظاہر اور باطن میں زیادہ متقی، دونوں میں سے زیادہ بلند کردار، بلند مقام، تزکیے کے اعلیٰ منصب پر فائز، دونوں میں زیادہ نیک اور اعمال صالح میں برتر اور صدیق ہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار غار ہیں۔ ان کے فضل و کرم کے بارے میں کسی سچے اور کھرے انسان کو کبھی کوئی شک نہیں گزرا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے سردار، ان میں سے بہترین اور حقیقی طور پر امام ہیں۔ وہ عائشہ صدیقہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد ہیں، جن کی پاکیزگی اور طہارت کا بیان فرقان حمید کی سورہ نور میں چمک رہا ہے۔ دوستو، بلا شبہ مسلمان بلکہ پوری انسانیت آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے فضائل کی معرفت کی شدید محتاج ہے۔ انہیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ صحابہ کرام کے فضل و کرم کا سبب کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت نے ان پر کیا اثرات مرتب کیے اور انہیں وہ کون سا عالی مقام حاصل ہوا جس کی بدولت یہ لوگ انسانی تاریخ کے انتہائی محترم و ممتاز انسان بن گئے۔ تاریخ اسلام عموماً اور ابتدائی اسلام کی تاریخ خصوصاً رافضیوں، مستشرقین، یہود و نصارہ اور سیکولر مورخین کی غلط تعویلوں، قطع و برید، تحریف و تبدیل اور شکوک و شبہات کے لیے تختہ مشق بنی ہے۔ اس لیے امت مسلمہ پر فرض کفایہ ہے کہ وہ حقائق کی تصحیح کا فریضہ انجام دیں۔ ہر وہ شخص جو صدر اسلام کی تاریخ کی تصحیح کی طاقت رکھتا ہے، اس پر فرض ہے کہ وہ اس کام کو افضل ترین عبادت سمجھ کر کرے اور اس کام میں پوری تندہی سے فوراً مصروف ہو جائے، تاکہ امت کے جوانوں کو اپنے سلف صالحین کی بہترین مثال مل سکے جن کی وہ اقتداء کریں، تاریخ اسلام کا روشن دور واپس لائیں اور سلف کی سیرت اپنا کر سیرت کا جوہر چمکائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت انتہائی عظیم الشان، اسباق اور عبرتوں سے بھرپور ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد عظیم ترین اسلامی شخصیت ہیں۔ آپ اعلیٰ ترین اخلاق اور صفات حمیدہ سے زمانہ جاہلیت ہی سے متصف تھے۔ آپ نے کبھی کسی بت کو سجدہ کیا، نہ کبھی شراب نوشی کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نسب ناموں کے ماہر عالم تھے۔ ان کی اس خوبی کی بنا پر وہ عربوں میں بڑے ہر دل عزیز تھے۔ وہ کسی کو نسب کی وجہ سے تان اور عام لوگوں کے برخلاف کسی قوم کے عیوب بیان نہیں کرتے تھے۔ وہ قریش کے سب سے بڑے ماہر نسب تھے، قریش کے سب سے بڑے عالم تھے اور ان کی برائیوں اور بھلائیوں سے بخوبی واقف تھے۔ وہ بطور تاجر مشہور ہوئے۔ وہ زمانہ جاہلیت ہی سے اپنا مال خرچ کرنے کی وجہ سے جود و سخا میں معروف تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مختص کر رکھا تھا۔ وہ قریش کے محبوب ترین شخص تھے۔ وفو درگزر کی خوبی نے انہیں ہر دل عزیز بنا دیا تھا۔ آپ لوگوں سے اور لوگ آپ سے محبت کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دعوت اللہ کے لیے متحرک ہونا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار پر لبیک کہنا اس مومن کی بڑی سچی تصویر ہے، جو اس وقت تک بے قرار رہتا ہے جب تک وہ حقیقت لوگوں میں عام نہ ہو جائے جس پر وہ ایمان لایا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر کئی آزمائشیں بھی آئیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اذیتیں دی گئیں۔
آپ کے سر پر خاک ڈالی گئی، مسجد حرام میں جوتوں سے اتنا پیٹا گیا کہ وہ چلنے کے قابل بھی نہ رہے اور انہیں اٹھا کر گھر پہنچایا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جرأت و شجاعت میں بڑے ممتاز تھے۔ وہ حق بات میں کسی سے ڈرتے نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت، اس کی تبلیغ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع میں کسی ملامت کی پرواہ کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کمزور اور ستائے جانے والے مسلمانوں کو آزاد کرانے میں بھی بار بار نہایت فیاضی سے حصہ لیا، حتیٰ کہ مسلمان قیادت نے باقاعدہ طور پر کمزور مسلمانوں کو ظالموں کے پنجہ استبداد سے چھڑانے کی پالیسی کا اجرا کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلامی دعوت کو اپنے مال اور افراد سے مدد دی۔ آپ مومن غلاموں اور لونڈیوں کو خریدتے اور اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی آپ ہی نے غلامی کی استبدادی شکنجے سے آزاد کرایا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے علم الانساب کو دعوت اسلامی کی نشر و اشاعت میں استعمال کیا۔ اسی لیے آپ مختلف قبائل کو دعوت دیتے وقت بازاروں اور موسم حج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ہوتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی تھے۔ آپ ابتدائی اسلام سے وفات نبوی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست راست تھے۔ آپ نہایت خاموشی اور کمال توجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے سرچشمے سے حکمت و ایمان، یقین و عزیمت اور تقوی و اخلاص جیسے اخلاق حمیدہ حاصل کرتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے آپ کو اصلاح، صدیقیت، ہوشیاری و بیداری، محبت و صفائی، عزیمت و اخلاص اور فہم و فراست کی دولت نصیب ہوئی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ نہایت مشہور و معروف کارنامے سر انجام دیے۔ مثلاً ثقیفہ بنی سعدہ کے مسئلے کا حل، حضرت اسامہ کے لشکر کی روانگی، مرتدوں کے خلاف زوردار جہاد وغیرہ۔ اسی طرح انہوں نے فساد کی اصلاح، تخریب کی تعمیر اور تفریق کو جمع کیا اور منحرف ہونے والوں کو سیدھا کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہے۔ غزوہ احد والے دن جب لوگ شکست کھا گئے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ غزوہ تبوک والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مرکزی سیاہ جھنڈا انہی کے حوالے کیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی مدنی معاشرے میں بھی انتہائی رفیع الشان اسباق سے مزین ہے۔ آپ کے عہد خلافت نے ہمارے لیے اسلام کے فہم اور تبلیغ کی بہترین مثال چھوڑی ہے۔ آپ کی شخصیت عظیم صفات کی وجہ سے دوسرے لوگوں سے ممتاز تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد احادیث میں ان کی تعریف و توصیف اور فضائل بیان فرمائے ہیں اور انہیں صحابہ کرام پر فوقیت دی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اللہ تعالیٰ پر ایمان ناقابل تسخیر تھا۔ انہوں نے ایمان کی حقیقت کو پرکھا اور کلمہ توحید ان کی رگ جان میں پیوست ہو گیا۔ انہوں نے ساری زندگی ایمانی اثرات کے تحت گزاری۔ آپ نے اخلاق حسنہ اپنائے اور اخلاق سیئہ سے اجتناب کیا۔ آپ اللہ کی شریعت پر گامزن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء کے متوالے تھے۔ ایمان باللہ ان کی متحرک زندگی، ہمت و نشاط، جہادی جد و جہد، تعلیم و تربیت اور غلبہ و عزت کا سبب تھا۔ آپ کے دل میں عظیم ایمان و یقین تھا جس میں کوئی صحابی آپ کے برابر نہ تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تمام لوگوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کا خوف رکھتے تھے۔ امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امت کے سب سے بڑے عالم ہیں۔ بہت سے علماء کرام نے اس پر اجماع نقل کیا ہے۔ علم و فضل میں سب صحابہ پر آپ کی فوقیت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طویل صحبت ہے۔ آپ دن رات سفر و حضر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمیشہ ساتھ رہتے تھے اور رات کو عشاء کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں کے معاملات و مسائل پر گفتگو کیا کرتے تھے۔ مدینہ منورہ سے اولین حج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں امیر حج مقرر کیا تھا۔
عبادات میں مناسک حج سب سے مشکل ہیں۔ اگر ان کا علم وسیع نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں امیر حج مقرر نہ کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو نماز میں اپنا جانشین بھی بنایا تھا۔ اگر نماز کے مسائل کا علم نہ ہوتا تو آپ انہیں امام مقرر نہ کرتے، لیکن آپ نے ان کے علاوہ کسی اور کو حج کا امیر یا نماز کا امام مقرر نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقرر کردہ زکوٰۃ کے مسائل حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے سیکھے تھے۔ ان احکام پر مشتمل صحیفہ صحیح ترین شمار ہوتا ہے۔ فقہائے کرام نے اپنی کتابوں میں اس صحیفے پر اعتماد کیا ہے اور اس سے مقتدم صحیفوں کو منسوخ ٹھہرایا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سنت نبوی کے ناسخ اور منسوخ امور سے بھی بخوبی واقف تھے۔ کسی نص کی مخالفت میں آپ کا کوئی قول موجود نہیں۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی علمی عظمت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہوئے تو لوگ مضطرب ہو گئے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے امت کو ثابت قدم رکھا۔ آپ نے عظیم کردار ادا کرتے ہوئے فرمایا، جو شخص محمد کو پوجتا تھا تو بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، اور جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو بے شک اللہ زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سقیفہ بنی سعدہ میں بھی اہم کردار ادا کیا، جبکہ انہوں نے انصار کو اپنے حقیقی موقف پر مطمئن کر دیا اور مسلمانوں کے درمیان کوئی فتنہ پیدا نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے کتاب و سنت سے انصار کے فضائل بیان کر کے ان کی تعریف کی۔ سقیفہ بنی سعدہ کے مکالمے کے بعد حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کر لی تھی، اور وہ اپنے امارت کے حقدار ہونے کے سابقہ موقف سے دستبردار ہو گئے تھے۔ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو تسلیم کر لیا۔ اس موقع پر ان کے چچا زاد حضرت بشیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کی تھی۔ چنانچہ اس بیعت کے متعلق کوئی چھوٹا یا بڑا بحران صحیح روایات سے ثابت نہیں۔ اسی طرح کسی قسم کی تقسیم اور گروہ بندی بھی ثابت نہیں کہ ان میں سے ہر ایک خلافت کا دعوے دار ہو، جیسا کہ بعض مورخین نے باور کرانے کی کوشش کی ہے۔ اس کے برعکس اسلامی اخوت و مودت پہلے کی طرح قائم تھی، بلکہ پہلے سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ جیسا کہ صحیح روایات سے ثابت ہے، قرآنی آیات اور احادیث نبویہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے اشارے موجود ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے سلف و خلف کا اجماع ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی فضیلت، سبقت اسلام اور نمازوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر امام بننے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلافت کے سب سے زیادہ مستحق تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نمازوں کی امامت سونپی تو صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد سمجھ گئے تھے، اسی لیے تمام صحابہ نے بالاتفاق انہیں اپنا خلیفہ چن لیا۔ امت مسلمہ نے سلطنت کے امور کی نگرانی کے لیے خلافت اسلامی کا منہج و طریقہ اپنایا اور اسی پر اتفاق ہے۔ خلافت کی ابتدا امت کی ضرورت سے ہوئی اور پھر امت نے اسے قبول کر لیا، اسی لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ کے چناؤ میں جلدی کی۔ چنانچہ خلافت ہی مسلمانوں کا اصل نظام حکومت ہے، جس کا آئین قرآن و سنت سے لیا گیا ہے۔ فقہائے کرام نے خلافت اسلامیہ کی بنیادوں پر گفتگو کرتے ہوئے شورا اور بیعت کو بنیاد قرار دیا ہے، اور ان دو اصولوں کی دلیل قرآن مجید میں موجود ہے۔ علامہ ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت کی شرائط اور تقاضوں پر سیر حاصل بحث کی ہے۔ انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت و کردار کی روشنی میں دلائل و براہین سے ثابت کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میں خلافت نبوی کی تمام شرائط موجود تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیعت کے بعد امت سے خطاب فرمایا، جو مختصر ہونے کے باوجود اسلامی خطبات میں شاہکار خطبہ شمار ہوتا ہے۔ اس خطبے میں انہوں نے ملک کی قیادت کا منہج بیان کیا، عدل و انصاف اور رحم دلی کے اصول بتائے،
جو حکمران اور رعایا کے معاملات پر لاگو ہوتے ہیں۔ آپ نے پرزور طریقے سے بیان کیا کہ حاکم وقت کی اطاعت اس وقت تک ہوگی جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گا۔ انہوں نے جہاد کی ترغیب بھی دی کیونکہ اسی میں امت کی عزت و طاقت ہے۔ گناہوں سے بے حیائی سے اجتناب کا حکم دیا کیونکہ انہی سے اجتناب کرنے سے معاشرہ تباہی اور فساد سے محفوظ رہتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تیار کردہ پالیسی کو نافذ کرنا چاہا تو صحابہ کرام میں سے اپنے وزیر و مددگار منتخب فرمائے۔ اس امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو وزیر خزانہ بنایا اور بیت المال کے امور ان کے سپرد کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو وزارت عدل سونپی، جبکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خود بھی فیصلے فرماتے تھے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈاک اور مواصلات کا محکمہ دیا۔ خط کتابت بھی انہی کی ذمہ داری تھی، جبکہ بعض اوقات حاضرین مجلس مثلا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہ فریضہ ادا کرتے تھے۔ مسلمانوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ رسول کا لقب دیا۔ صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو منصب خلافت کے فرائض کی وجہ سے اپنی تجارتی مصروفیات سے فارغ کرنے کی ضرورت محسوس کی تو ان کی ضروریات کا ذمہ امت نے لے لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ کے طور پر زندہ رہے۔ آپ لوگوں کو دین کی تعلیم دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ آپ انہیں نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے تھے۔ آپ کا کردار آپ کی رعایا پر ہدایت، ایمان اور اخلاق کی شعاعیں بکھیرتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت راشدہ کا ابتدائی دور ہے، اور اس کی اہمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد سے متصل ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ ہے۔ عہد صدیقی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہونے والے فیصلوں کی مکمل اتباع کی جاتی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مختلف علاقوں میں امیر مقرر کرتے تھے اور انہیں انتظامی، عدالتی، امامت، زکوٰۃ کی تحصیل اور تمام قسم کی امارت سونپتے تھے۔ امیر مقرر کرتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منتخب کردہ افراد کو ترجیح دیتے تھے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت جتنے عمراء مقرر تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں برقرار رکھا۔ ان میں سے کسی امیر کو معزول نہیں کیا سوائے اس شخص کے جس کی خدمات کسی اور جگہ مطلوب ہوں، تو اس جگہ کی اہمیت کے پیش نظر اس امیر کا تبادلہ کر دیا۔ البتہ اس میں اس امیر کی رضامندی کو بھی پیش نظر رکھا، جیسا کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے معاملے میں ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں عمراء کی ذمہ داریاں وہی تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت میں تاخیر کے متعلق بہت سی روایات مروی ہیں کہ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت بعد میں کی تھی، لیکن یہ روایات صحیح نہیں ہیں سوائے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے، جس میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، زبیر اور ان کے کچھ ساتھی حضرت فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر بیٹھے ہوئے تھے اور بیعت سے پیچھے رہ گئے تھے، لیکن یہ احباب اور چند مہاجرین صحابہ کرام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین میں مصروف ہونے کی وجہ سے پیچھے رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے دوسرے دن منگل کے روز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کر لی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وراثت کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ہمارا مال وراثت نہیں بنے گا، ہم جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے، بلا شبہ آل محمد اس مال میں سے کھائیں گے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر عمل کے مطابق عمل کروں گا
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی بھی عمل کو ترک نہیں کروں گا۔ میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے کوئی چیز ترک کی تو میں راہ راست سے ہٹ جاؤں گا۔ تاریخی روایات سے ثابت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خلافت کے دوران اہل بیت کو مال فدق اور خیبر کے خمس میں سے حصہ دیتے تھے۔ ہاں، انہوں نے ان اموال کو وراثت قرار دے کر تقسیم نہیں کیا، کیونکہ انہوں نے اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ممانعت سن رکھی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خطبے میں صاف صاف بتا دیا تھا کہ میں اللہ کا خلیفہ نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیفہ ہوں۔ میں ایک انسان ہوں جو معصوم عن الخطات نہیں۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت و رسالت کے ساتھ کردار ادا کیا، میں ویسا کردار ادا نہیں کر سکوں گا۔ میں اپنی سیاست میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا متابع ہوں، کوئی مبتدع نہیں ہوں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کی روانگی میں متعدد سبق اور عبرتیں موجود ہیں۔ مثلا حالات و واقعات کتنے ہی سنگین ہو جائیں، وہ اہل ایمان کو ان کی دینی ذمہ داریوں سے سبکدوش نہیں کر سکتے۔ اسلامی دعوت کا مشن کسی خاص ہستی کے ساتھ منسلک نہیں، بلکہ یہ تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع واجب ہے۔ مسلمانوں میں اختلاف ہو جائے تو وہ اس کا حل کتاب و سنت سے تلاش کریں۔ اسلامی دعوت عمل کے ساتھ منسلک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بہت سے قبائل مرتد ہو گئے۔ اس کے لیے کئی اسباب تھے، مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا ہولناک صدمہ، دینی نصوص کی کم علمی اور کج فہمی، جاہلیت کی طرف جھکاؤ اور اس کی تباہ کاریوں کا ارتکاب، اسلامی نظام حکومت سے بغاوت اور قبائلی عصبیت، حکمرانی کا لالچ، دین سے دنیاوی مال کا حصول اور بخل، باہمی حسد اور غیر ملکی سازشیں جیسے یہود و نصارہ اور مجوسیوں کا گھناؤنا کردار وغیرہ۔ مرتدوں کی کئی اقسام تھیں، کچھ نے مکمل طور پر اسلام کو ترک کر دیا تھا اور وہ بتوں اور پتھروں کی عبادت کرنے لگ گئے تھے، کچھ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا اور بعض لوگوں نے نماز چھوڑ دی تھی، کچھ وہ تھے جو اسلام کا اعتراف اور نماز ادا کرتے تھے لیکن زکوٰۃ کا انکار کرتے تھے، بعض وہ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پر خوشی سے پھولے نہ سماتے تھے اور جاہلیت کی عادات و اطوار میں ڈوب گئے تھے، کچھ متردد و حیران تھے اور اس انتظار میں تھے کہ حتمی فتح کس کی ہوتی ہے تاکہ اس کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ علماء فقہ اور سیرت نے ان تمام اقسام کو تفصیلاً بیان کیا ہے۔ مرتدوں کے بارے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف بڑا جاندار تھا۔ اس میں کوئی لچک یا سمجھوتا تھا، نہ اس بارے میں کوئی سودے بازی تھی۔ اس دین کو قائم رکھنے اور اس کو اس کی اصلی اور پاکیزہ حالت میں باقی رکھنے کا کریڈٹ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جاتا ہے۔ تمام صحابہ کرام نے اس بات کا اعتراف کیا تھا اور تاریخ گواہ ہے کہ مرتدوں کی سرکش تحریک کے سامنے ڈٹ جانے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے۔ انہوں نے اسلام کی گرہیں ایک ایک کر کے کھولنے والوں کو منہ توڑ جواب دیا۔ ان کا یہ کردار انبیاء کرام جیسا تھا جو انہوں نے اپنے دور میں ادا کیا۔ یہ ہے خلافت جس کا حق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بخوبی ادا کیا اور تا قیامت مسلمانوں کی تعریف اور دعاؤں کے مستحق ٹھہرے۔ فتنہ ارتداد کے متعلق اساسی حقائق میں سے یہ بھی ہے کہ جغرافیائی لحاظ سے یہ فتنہ تمام لوگوں پر مشتمل نہ تھا، بلکہ کئی علاقوں میں بہت سے سردار، قبائل، افراد اور جماعتیں ایسی بھی تھیں جو اسلام پر پوری طرح کاربند رہیں۔ یمن میں مرتدوں کے خلاف جنگوں میں عورت کے دو مختلف کردار سامنے آئے۔ ایک کردار پاک دامن عفت و عصمت والی خاتون کا ہے جو اسلام پر کاربند رہتی ہے اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر سرکش شیاطین کی سرکشی کو مٹانے کی کوشش کرتی ہے اور رذائل سے کنارہ کشی کرتی ہے، جیسا کہ حضرت آزاد فارسیہ جو شہر بن بازان کی بیوی اور فیروز فارسی کی چچا زاد بہن کا کردار ہے۔ دوسرا کردار نہایت سیاہ اور ہولناک ہے جو یمن کی بعض یہودی اور ان کی ہم نوا حضر موت کی عورتوں نے ادا کیا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پر جشن منائے
اور فسق و فجور والی رنگین راتوں کا اہتمام کیا۔ وہ بدکاری اور بے حیائی کی دعوت دیتی تھیں اور اخلاقیات کا جنازہ نکالتی تھیں۔ اس موقع پر شیطان اور اس کے چیلوں نے بھی خوش ہو کر ان کے ساتھ رقص کیا کہ لوگ اسلام سے پھر کر سرکشی کی دعوت دے رہے ہیں اور مسلمانوں سے جنگیں لڑ رہے ہیں۔ کچھ اہل یمن نے اسلام پر ثابت قدم رہنے، اسلامی دعوت پہنچانے اور اپنی قوم کو ارتداد کی ہلاکتوں سے بچانے میں عظیم کردار ادا کیا۔ ان لوگوں میں سے مروان بن ذی عمیر ہمدانی ہیں جو یمن کے ایک بادشاہ تھے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مالک ارحبی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور شرحبیل بن سمت رضی اللہ تعالی عنہ ان کا بیٹا بھی شامل ہے، جو کندہ قبیلے کی شاخ بنو معاویہ سے تعلق رکھتے تھے۔ مرتدوں کے خلاف جنگوں کے بعد یمن کا علاقہ مرکزی قیادت کے تحت متحد ہو گیا، جس کا دارالحکومت مدینہ منورہ تھا۔ یمن کو قبائلی تقسیم کی بجائے انتظامی حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اس کو 3 انتظامی ڈویژنوں میں تقسیم کیا گیا: سینا، جند اور حضر موت۔ ان انتظامی معاملات کی سربراہی اور امارت میں قبائلی اساس کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی، بلکہ اصل معیار ایمان، تقوی، اخلاص اور نیک اعمال کو بنایا گیا۔ قبائلی تقسیم کو صرف جنگی لشکر میں باقی رکھا گیا۔ طلیحہ اسدی کی مقام بزاخہ پر شکست کے اثرات سے بہت سے لوگ دوبارہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ بزاخہ کی شکست کے بعد قبیلہ بنو عامر کے لوگ آئے اور کہنے لگے، ہم اسلام میں دوبارہ داخل ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے انہی شرائط پر بیعت لے لی جن پر اہل بزاخہ، قبیلہ اسد، غطفان اور طے سے بیعت لی تھی۔ مالک بن نویرہ کے قتل کا سبب اس کا تکبر اور تردد بنا۔ اس کے دل میں جاہلیت کے اثرات باقی تھے، اس لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کے خلیفہ کی اتباع میں پسو پیش کرتا اور مسلمانوں کے بیت المال کے حق کا زکوٰۃ کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرتا رہا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مالک بن نویرہ کے قتل کی تحقیق کرائی اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ پر قتل کے الزام کو غلط قرار دے کر انہیں بری کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حقائق کی سب سے زیادہ اطلاعات ہوتی تھیں، اور بقیہ صحابہ کرام کی نسبت ان کی نگاہ زیادہ عمیق اور دور رس ہوتی تھی، کیونکہ وہ خلیفہ وقت تھے۔ ان کے پاس ہر قسم کی خبریں پہنچتی تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کمال فہم و فراست کی ایک مثال حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کا تقرر اور ان سے امور مملکت میں مدد لینا ہے، تاکہ ان کی شدت کے ساتھ آپ کی نرم مزاجی مل کر معاملات کو معتدل کر دے، کیونکہ صرف نرمی اور محض سختی معاملات کو بگاڑ دیتی ہیں۔ اس لیے آپ مشورہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے لیتے تھے اور مہمات پر حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجتے تھے۔ انہی کمالات کی وجہ سے وہ خلیفہ رسول کے منصب پر فائز ہوئے۔ فتنہ بحرین کے خاتمے میں حضرت مثنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار بہت اہم ہے۔ وہ اپنی افواج کے ساتھ حضرت علا بن حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شامل ہو گئے۔ وہ اپنے لشکر کو بحرین سے شمالی جانب لے گئے اور قطیف اور حجر کو فتح کیا، حتیٰ کہ دریائے دجلہ کے سمندر میں گرنے کے مقام تک چلے گئے، اور اس مہم میں ایرانی فوجوں اور ان کے اعمال کو شکست سے دوچار کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی خبریں ملتی رہتی تھیں۔ آپ نے ساتھیوں سے ان کے بارے میں سوال کیا تو قیس بن عاصم منقری نے عرض کیا، یہ معروف و مشہور اور اعلیٰ نسب والا شخص مثنہ بن حارثہ شیبانی ہے۔ یمامہ میں حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں بنو حنیفہ کی شکست سے فتنہ ارتداد کی کمر ٹوٹ گئی۔ جنگ یمامہ میں بہت سے حفاظ قرآن بھی شہید ہوئے۔ اس کے نتیجے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے چیتھڑوں، ہڈیوں، کھجوروں کے پتوں اور لوگوں کے سینوں سے قرآن کو ایک صحیفے کی صورت میں جمع کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ عظیم کام جلیل القدر صحابی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو سونپا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے بعد آنے والے خلفائے راشدین کے دور میں حکومت و غلبے کی شرائط پوری ہو گئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد امت کو ان شرائط کی یاد دہانی کا کریڈٹ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جاتا ہے۔
انہوں نے بدوؤں کا زکوٰۃ سے مستثنی ہونے کا مطالبہ رد کر دیا تھا اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کو بااصرار روانہ کیا تھا۔ آپ نے شریعت کی مکمل پابندی کی اور کسی بھی چھوٹی یا بڑی شرعی چیز سے دستبرداری اختیار نہیں کی۔ مرتدوں کے خلاف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے معنوی، روحانی اور مادی ہر طرح کی تیاری کی تھی۔ آپ نے ان کے خلاف لشکر تیار کیے، عمرا کو جھنڈے تھمائے اور کمانڈروں کو منتخب کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو ان کے خلاف جہاد کی ترغیب دی اور مجاہدین کو اونٹ، گھوڑے اور اسلحے کے ساتھ لیس کیا۔ بدعت، جہالت اور بری خواہشات کا قلعہ کما کیا، شریعت کو حاکم بنایا اور امت کو متحد و متفق کیا۔ آپ نے اپنے امراء کو مالی مسائل سے چھٹکارا دلایا اور ہر میدان کے خصوصی ماہر افراد تیار کیے۔ اس طرح لشکر اسلامی کی قیادت کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، قرآن کو جمع کرنے کے لیے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، جنگی مراسلات کے لیے حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صحابہ کو منتخب کیا۔ آپ نے امن و امان اور ذرائع ابلاغ کا بھی خصوصی اہتمام کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اللہ کی شریعت کو لاگو کرنے کے اثرات مسلمانوں کے غلبے اور عزت کی صورت میں ظاہر ہوئے۔ صحابہ کرام نے اپنے آپ پر اور اپنے اہل و عیال پر اللہ کی شریعت نافذ کی اور اخلاص اپنایا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں تقویت دی، ان کی مدد کی اور مرتدوں پر غلبہ دے کر انہیں امن و استقرار عطا کیا۔ مرتدوں کے خلاف جنگوں میں صحابہ کرام کی شرکت دیگر اسلامی فتوحات کے لیے ربانی ٹریننگ تھی۔ انہی جنگوں میں مجاہدین اسلام کی صلاحیتیں چمکیں، ان کی چھپی ہوئی طاقتیں ظاہر ہوئیں، میدان کارزار کی قیادت سامنے آئی، جہادی کمانڈروں نے نئے جنگی اسلوب اور پلان بنائے، سچے فرما بردار، منظم اور پیشہ ور اسلامی لشکر کی صلاحیتوں کو جلا ملی جو اپنے مقصد قتال سے بخوبی آگاہ تھا۔ اسلامی لشکر ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار تھا اور اسے علم تھا کہ وہ یہ قربانی کیوں پیش کر رہا ہے، اس لیے اس کی کارکردگی شاندار اور قربانی نہایت جاندار تھی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مجاہدین کے جہاد کی بدولت جزیرہ عرب پھر متحد ہو گیا اور اسلامی جھنڈے تلے جمع ہو گیا، اور یہ سرداروں کا خاتمہ ہونے یا ان کی اسلامی حکومت کے ماتحت آ جانے سے ممکن ہوا۔ اسلامی دارالحکومت مدینہ منورہ نے اپنا اثر و رسوخ جزیرہ عرب کے چاروں طرف پھیلا دیا اور پوری امت ایک لیڈر کے شانہ بشانہ، ایک اصول کے تحت اور ایک نظریے کی حامل ہو کر چلنے لگی۔ یہ کامیابی دعوت اسلامی اور وحدت امت کی کامیابی تھی جو قبائلی عصبیت اور افتراق و انتشار پر غالب آ گئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ اس بات کی دلیل بھی تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں اسلامی حکومت سنگین ترین بحرانوں پر غلبے کی پوری قوت رکھتی ہے۔ تاریخی واقعات نے ثابت کر دیا کہ دین اسلام کے خلاف بغاوت کی ہر کوشش ناکام و نامراد اور ذلت و رسوائی سے دوچار ہوگی، چاہے اس بغاوت کے حامل انفرادی حیثیت رکھتے ہوں، کوئی جماعت ہو یا ملک، کیونکہ یہ سرکشی اللہ کے حکم کے خلاف سرکشی ہے، وہ حکم جو قرآن کی صورت میں ہے، اور قرآن اور حاملین قرآن کی حفاظت اور ان کے دلوں میں تا قیامت قرآن کو قائم رکھنے کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اور اسی کا فیصلہ ہے کہ انجام کار متقین کا ہے، اور وہ ظالموں کے ظلم سے کمزوروں کو نجات دلا کر رہے گا۔ جیسے ہی مرتدوں کے خلاف جنگیں ختم ہوئیں اور جزیرہ عرب متحد ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فتوحات اسلامیہ کے پلان پر عمل درآمد شروع کر دیا، جس کی پلاننگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مبارک زندگی میں کر چکے تھے۔ لہٰذا آپ نے عراق اور شام کی فتح کے لیے لشکر روانہ کیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے عراق کی فتح کے لیے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ایاز رضی اللہ تعالی عنہ کو دیے گئے احکام ان کی جغرافیائی مہارت کا ثبوت ہیں۔ آپ نے دونوں کو متعدد جغرافیائی اور ٹیکنیکل ہدایات دی تھیں۔ آپ نے دونوں کمانڈروں کے عراق میں داخلے کے مقامات یوں متعین کر دیے تھے جیسے وہ حجاز کے ہیڈ کوارٹر میں عراق کا نقشہ پھیلائے بیٹھے ہوں، اور عراق کے تمام راستے، میدان اور وادیاں ان کے سامنے کھلی پڑی ہوں، اور وہ انہیں دیکھ دیکھ کر ہدایات دے رہے ہوں۔
حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے متعدد مارکے لڑے جو عراقی فتح کے اسباب بنے، مثلا مارکہ ذات السلاسل، مارکہ مزار، مارکہ ولجہ، الیس، ہیرا، انبار، عین التمر، دومت الجندل، مارکہ حسید، مارکہ مسیح اور فراز وغیرہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے شام فتح کرنے کا پروگرام بنایا تو کبار صحابہ کرام سے مشورہ کیا، پھر اہل یمن کو جہاد کا حکم دیا، کمانڈر مقرر کیے اور بلاد شام کو فتح کرنے کے لیے 4 لشکر بھیجے۔ ان کے کمانڈر حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ فتح شام کے لیے جانے والے لشکروں کو ادائے فرض میں کئی مشکلات کا سامنا تھا۔ ان کے مقابلے میں شاہی رومی افواج تھیں جو اپنی تعداد اور اسلحے کے اعتبار سے سپر پاور تھیں۔ اسلامی لشکر کے قائدین نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھ کر حالات کی سنگینی سے مطلع کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اپنے لشکر یرموک میں جمع کرنے کی تاکید فرمائی اور حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ آدھا عراقی لشکر لے کر شامی محاذ پر پہنچے اور وہاں لشکر اسلام کی کمان سنبھال لیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ رومی لشکر کے خلاف عظیم کامیابیاں حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ ان میں سے اہم ترین مارکہ اجنادین اور مارکہ یرموک ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت کی خارجہ پالیسی کے اہم نکات: اقوام عالم کے دلوں میں اسلامی حکومت کا رعب و دبدبہ قائم کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق جہاد جاری رکھنا، مفتوحہ اقوام سے عدل و انصاف اور نرمی و نوازش کا سلوک کرنا، مفتوحہ اقوام کو دین بدلنے پر مجبور نہ کرنا اور اسلام قبول کرنے میں حائل رکاوٹوں کو ہٹانا۔ عہد صدیقی میں ہونے والی فتوحات کا مطالعہ کرنے والا اس دور کی جنگی پالیسی کے خد و خال بخوبی جان سکتا ہے جس پر اسلامی لشکر نے عمل کر کے عظیم کامیابیاں حاصل کیں۔ وہ سمجھ سکتا ہے کہ خلیفہ راشد نے کس طرح پلاننگ کے ساتھ اسباب و وسائل اختیار کیے اور کس طرح یہ مضبوط پلاننگ مسلمانوں کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے کامیابی اور غلبے کا سبب بنی۔ اس پلاننگ میں یہ نکات شامل تھے: دشمن کے علاقے میں اندر تک گھسنا حتیٰ کہ وہ علاقہ مسلمانوں کے ماتحت ہو جائے، اسلامی لشکر کی تیاری اور مجاہدین کی بھرتی، اسلامی لشکر کی رسد کا باقاعدہ انتظام، جنگی مقصد کا تعین، میدان جنگ کی کارروائیوں میں بہتر صورت کو ترجیح، میدان مارکہ کے کمانڈر کی معزولی، جنگی طریقہ کار میں بہتری اور جدت، مارکہ آرا کمانڈروں کے ساتھ خط و کتابت کی محفوظ اور محتاط پالیسی اور خلیفہ وقت کی ذہانت و فطانت کا کردار۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کمانڈروں اور لشکریوں کو اپنے احکام و ہدایات میں حقوق اللہ بیان فرمائے، مثلا دشمن کے سامنے صبر و ثبات کا مظاہرہ، جنگ میں اللہ کے لیے اخلاص، ادائے امانت کا انتظام اور اللہ کے دین کی نصرت میں ذاتی محبتوں اور تعلقات کی قربانی۔ اسی طرح آپ نے رعایا اور لشکر پر گورنروں اور کمانڈروں کے حقوق مقرر کیے، مثلا امیر کی لازمی اطاعت، اس کے حکم کی فوری تعمیل اور غنیمتوں کی تقسیم میں اس کی عدم مخالفت وغیرہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خطوط اور ہدایات میں مجاہدین کے حقوق بھی تفصیلاً بیان کیے، مثلا مجاہدین کا بغور جائزہ، ان کی خبرگیری اور دوران سفر ان پر نرمی کرنا، ان کے نمبردار اور نقیب مقرر کرنا، دشمن کے ساتھ جنگ کے لیے پڑاؤ کی موزوں جگہ کا انتخاب، اہل لشکر کے زادے راہ اور ان کے جانوروں کے چارے کا بندوبست کرنا، قابل اعتماد جاسوسوں کے ذریعے دشمن کی اطلاعات حاصل کرنا تاکہ لشکر کی حفاظت ہو سکے، مجاہدین کو جہاد کی ترغیب دینا، انہیں اللہ کے اجر و ثواب اور شہادت کی فضیلت یاد دلانا، اہل عقل و دانش سے مشورہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے حقوق کی پابندی کرانا اور زراعت و تجارت وغیرہ میں مشغول ہو کر جہاد سے منہ موڑنے سے روکنا۔ اسلامی فتوحات کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکروں کو توفیق دی کہ یہ لشکر رومیوں اور ایرانیوں کی طاقتور یلغار کے خلاف عظیم کامیابیاں حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے اور انہوں نے نہایت مختصر وقت میں
ان کے ملکوں کو فتح کر لیا۔ ان فتوحات کے اہم ترین اسباب میں سے چند ایک یہ ہیں: مسلمانوں کا سچا ایمان جس کی خاطر وہ کافروں سے برسر پیکار تھے، مسلمانوں کی جنگی مہارت و تجربہ، ان قوموں کے ساتھ مسلمانوں کا عدل اور رحم دلی، ان قوموں سے جزیہ اور خراج کی وصولی میں نرمی اور معاہدوں کی پاسداری، مسلمانوں کے پاس وسیع افرادی قوت اور عظیم کمانڈروں کا ہونا اور مضبوط جنگی پلاننگ کرنا وغیرہ۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہوئے تو انہوں نے اپنی وفات کا امکان محسوس کرتے ہوئے اپنے بعد آنے والے خلیفہ کے چناؤ کے لیے کئی عملی اقدامات کیے۔ مثلاً کبار مہاجرین اور انصار صحابہ کرام سے مشاورت۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا تعین ہو گیا اور اکثر کبار صحابہ کرام نے ان کی موافقت کر دی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بارے میں وصیت لکھوائی جو مدینہ منورہ اور دیگر شہروں میں لوگوں کو پڑھ کر سنائی گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے آئندہ اقدام سے آگاہ کر دیا تھا اور انہیں اس کا پابند بنایا تھا۔ پھر اپنے مکمل ہوش و حواس میں لوگوں کو مطلع کیا تاکہ کسی قسم کا التباس باقی نہ رہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ یہ وصیت پڑھ کر لوگوں کو سنائیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اپنی وفات سے پہلے ہی بیعت لے لیں۔ تنہائی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نہایت قیمتی ہدایات بھی دیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفہ کے انتخاب کے لیے جو اقدامات کیے وہ کسی بھی صورت شورائے نظام سے تجاوز نہیں کرتے۔ ہر چند یہ اقدامات ان کے اپنے انتخاب کے اقدامات سے مختلف تھے۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب شورا کے مشورے اور مسلمانوں کے کامل اتفاق سے ہوا۔ اس کے بعد ان کے خلافت کے بارے میں کوئی اختلاف تاریخی روایات میں مذکور نہیں، نہ کوئی امیدوار ان کے خلافت کے دوران ان کے خلاف میدان میں آیا، بلکہ ان کی خلافت پر اجماع تھا اور ان کی حکومت میں ان کی اطاعت پر مکمل اتفاق تھا۔ اس طرح تمام مسلمان ایک وحدت تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دنیا بھر میں اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے عظیم جہاد کرنے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ تاریخ انسانی اس عظیم المرتبت خلیفہ کو ہمیشہ یاد رکھے گی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد اسلامی دعوت کا پرچم تھاما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لگائے ہوئے پودے کی حفاظت کی، عدل و انصاف اور حریت کے بیج بوئے اور شہداء کے پاکیزہ خون سے انہیں سیراب کیا۔ انہوں نے تاریخ میں علوم و ثقافت اور فکر و نظر میں عظیم سبقت حاصل کی۔ تاریخ انسانی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کبھی بھلا نہ پائے گی، کیونکہ انہوں نے اپنے شاندار جہاد اور عظیم صبر و ثبات کے ذریعے سے فتنہ ارتداد کے دوران اللہ کے دین کی حفاظت کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے دین اسلام کو اقوام عالم، ملکوں اور قبیلوں میں پہنچایا اور یہ کام عظیم فتوحات کے ذریعے سے انجام پایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز باطل کے خلاف ایک للکار تھی۔ یہ آواز خاموش ہو گئی لیکن اس کی گونج قیامت تک باقی رہے گی، اور رفیق نبوت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔